عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں ان کا دائرہ کار محدود رکھا ہے۔ میں اگر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بات کروں تو شاید میری آواز مسجد کی آخری دیوار تک نہ جا سکے۔ یہ میری قوت گویائی کو اللہ نے محدود رکھا ہے۔ قوت سماعت کا یہ حال ہے کہ اس دیوار کے پیچھے اگر کوئی بات کرے تو میں اس کی بات کو سن نہیں سکتا۔ یہی حال ہماری قوت بصارت کا ہوتا ہے کہ ایک محدود قوت تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جو دہریے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجبوری ہے انسان کی، گویا اسے مجبور پیدا کر دیا گیا، دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتا، دیوار کے پیچھے سن نہیں سکتا، دیوار کے پیچھے تک اس کو رسائی کوئی نہیں، یہ تو مجبور ہے، چھوٹا سا اللہ پاک نے اسے اختیار دیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب آپ قرآن اور سنت کو پڑھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ نے جو انسان کو محدود طاقت دی ہے، یہ اللہ نے انسان کا بھلا کیا ہے، یہ اللہ نے انسان کا بھلا کیا ہے۔ انسان کو پرسکون رہنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس کی پرائیویسی ہے، وہ اس کی پرائیویٹ زندگی ہے۔ اگر اس کی زندگی پرائیویٹ نہیں تو پھر وہ محفوظ ہے۔ اگر طاقت مل جائے مجھے بھی دیوار کے پیچھے کی بات سننے کی تو میرا بھائی دیوار کے پیچھے ہو سکتا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو میرے سننے کے قابل ہو ہی نہ، جو مجھے سننی چاہیے ہی نہیں۔ اور پھر دیوار کے پیچھے با پردہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہرحال ہمارے دیکھنے کی، تو اللہ پاک نے محدود دائرہ کار کر کے دوسروں کی زندگی کو پرائیویسی دی ہے، اسے اللہ پاک نے پرسکون بنایا ہے۔ اب اللہ تو ہمیں پرائیویٹ کرے کہ میں نے دیوار بنا دی ہے، میں نے تیری قوت تھوڑی رکھی ہے سننے کی بھی، دیکھنے کی بھی، بولنے کی بھی۔ اللہ تو پرائیویسی دے لیکن ہم دوسروں کو دینے کو تیار ہی نہ ہوں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو رات اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والی تنہائی اپنے دوستوں سے بیان کرتا ہے۔ لعنتی ہے وہ عورت جو رات اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں کوئی بات کرتی ہے اور سویرے اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے۔ یہ ملعون ہے دونوں۔ اللہ پاک نے جب تجھے پرائیویٹ رکھا ہے تو تجھے نہ کسی تک رسائی کی اجازت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اپنا آپ جو چیزیں اللہ نے پرائیویٹ رکھی ہیں انہیں کھولنے کی تجھے اجازت۔ یاد رکھیں اس بات کو، بڑی ضرورت کے تحت معالج کے سامنے، علاج کرانے والے کے سامنے یا شرعی مسائل دریافت کرنے والے کے علاوہ، وہ بھی اس شخص کے سامنے جس کا آپ کو پتا ہو کہ بڑی راز کے ساتھ میری بات کو رکھے گا، ورنہ کسی شخص کے سامنے نہ دونوں باتیں سمجھنی ہیں آپ نے۔ سویا نہ کرے اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ میں عین قرآن مجید کا خاص عمل بیان کر رہا ہوں، آپ کو آنکھیں کھول کے خاص کر میری طرف دیکھنا چاہیے تاکہ آپ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ دیکھیں بیٹے، ادھر ہو کے بیٹھو سب کے ساتھ، شاباش۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اپنی پرائیویٹ زندگی کو کھولنا نہیں اور دوسرے کی پرائیویٹ زندگی کو ٹٹولنا نہیں، اپنی کو اور دوسرے کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم انہیں خراب کر دو گے۔ اللہ کرے ان لفظوں کی تاثیر کو آپ سمجھیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ لوگوں کی جاسوسی ورنہ تم انہیں، پہلے وہ خراب تھے کہ صحیح تھے؟ بات کو سمجھیں، میرے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ خراب ہیں تو تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے، فرمایا تم انہیں،
گویا تم جس پہلو سے جو اینک لگا کے انہیں دیکھو گے وہی تمہارے سامنے تصویر آئے گی نا، وہی تصویر تمہارے سامنے آئے گی، وہی انداز تمہارے سامنے آئے گا۔ تو کبھی بھی کسی کی جاسوسی نہ کرنا۔ اور مشکاۃ شریف میں اس حدیث کے اگلے لفظ ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کسی کے عیب ٹٹول کے لوگوں کے سامنے بھرے بازار میں بیان کرے گا نا تو یہ نہ سمجھنا میں گھر میں بیٹھا ہوں میری خیر ہے۔ تو کسی کو چوک میں کسی کی عزت اچھالے گا تو اللہ 7 کوٹڑیوں کے اندر تیری رسوائی فرما دے گا، اندر بیٹھے تجھے اللہ رسوا کر دے گا اور تجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ کبھی کسی کی جاسوسی نہ کرنا ورنہ لوگوں کو خراب کر دو گے۔ پہلے تو اپنی زندگی کھولے نہیں، اور کسی کی جی، اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی بات سن لینا تو بغیر تحقیق کے کبھی اسے آگے بیان نہ کرے۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ اور یہ آپ نے حدیث نہ یہ زبانی یاد کر لینی ہے، جن سے میری بعد میں ملاقات ہوئی ان سے میں سن لوں گا، ٹھیک ہے جی، سن لوں انشاءاللہ تو کہہ دیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ سبق یاد بھی رکھنا چاہیے نا جی۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، تو سبق یاد کرنے کی بھی عبادت ڈالے۔ یہ حدیث آپ نے یاد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے انوکھا سوال پوچھا کہ حضور جھوٹا ویسے ہوتا کون ہے؟ جھوٹا کون ہوتا ہے؟ جھوٹا خلاف واقعہ بات کرنے والا جھوٹا ہے یا لطیفے زیادہ سنانے والا جھوٹا ہے؟ جو بڑی ڈینگیں مارتا ہے وہ زیادہ جھوٹا ہے، یا جو پیسے ہونے کے باوجود مرتا مرتا پھرتا ہے وہ جھوٹا ہے؟ کون ہے جھوٹا؟ کیا خوبصورت لفظ ہیں، کمال والے نبی نے کمال ہی ارشاد فرمایا ہے، رحمت والے نبی نے رحمت والا ارشاد ہی فرمایا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے، لفظ یاد رہنے چاہیے آپ کو، فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین بھی کر لیتا ہے اور آگے بیان بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ کس بات پر یقین کرتا ہے؟ انج ہویا ہوئے گا، انہیں آکھیا ہوئے، انہیں کیتا ہوئے، بھائی تو گا گی گا چھڑ دے، تو تحقیق کر، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، ذرا ٹٹول کے دیکھ تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے منہ سے شراب کی بدبو بھی آئے تو اسے شرابی نہ کہنا۔ شراب پینا اور ہے، شراب کا عادی ہونا، کسی کو مجرم نہ کہہ دینا، ایسا نہ ہو اس کی دعائی ہو جائے یہ شرابی ہے شرابی ہے، وہ سارے دن کی داغ ہی دھوتا پھرے، اس کے وجود سے اتر ہی نہ سکے۔ لوگوں نے کہا سرکار اعلیٰ حضرت سے کہ پھر کیا مطلب لیں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ رات کو اس کے گھر میں چور آئے ہوں، گن پوائنٹ پہ اسے کہا ہوگا ہم بھی پیتے ہیں تو بھی پی، کسی مجبوری میں پھنس گیا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو اور تجھے سویرے تیری ملاقات ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عورت ننگے سر بازار میں دوڑتی جا رہی ہو تو اسے بے پردہ نہیں کہنا۔ حضور کیوں؟ فرماتے ہو سکتا ہے بیچاری کے گھر میں سانپ نکل آیا ہو اور ہوش ہی نہیں رہی دوپٹہ لینے کی اور بھاگ نکلی ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی، یوں ہی کوئی بے وفا۔ میں راہ والی سے نکلتا ہوں تقریر کر کے تو ایک دوست میرے پچھلے دنوں ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں نے آپ کے آگے ہاتھ کیا آپ نے سلام ہی نہیں لی۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، اور تو نہیں میں کو گناہ کیتا؟ کہتے نہیں، تو میں نے کہا یار میں انسان ہو سکتا میں نے تجھے دیکھا ہی نہ ہو، میرا مزاج ہے، کوئی بھی اجتماع ہو، کوئی بھی، یہ چند دن پہلے ہزاروں کا اجتماع تھا، میں بیٹھ جاتا ہوں، جتنے لوگوں نے ملنا ہے جب تک مل نہیں لیتے میں جاتا نہیں۔ مجھے سیکیورٹی کے حضرات نے کہا کئی دفعہ کہ آپ اجتماع بڑا ہو تو نکل آیا کریں، ہمیں پیغام ملتا ہے کہ آپ جلدی اجتماع کو خالی کریں، آپ کھڑے رہتے ہیں تو لوگ بھی کھڑے رہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ایک شخص یار مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میری کیا اذیت ہے، تو میں چند منٹ کھڑا رہوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، گھر ہی جانا ہے نا۔ میں نے کہا یار کسی وجہ سے میں نے دیکھا نہیں ہوگا کوئی ایسا، اور پھر ایک اور بھی تو بات ہے نا، ہو سکتا ہے میرے ذہن پہ کوئی ٹینشن ہی سوار ہو۔ میں نے کہا پہلے کبھی نہیں کہتے تسی 11 باری لیندے ہو، تساں ادھر نہیں لئی، تے میں کہا ایک باری تو انج بھی معاف کرنا چاہیے بندے نے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا
کہیں کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے, لیکن ہم چھوڑنے کو بات تیار سمجھا کریں ان چیزوں کو, اور ان پر ہمیشہ غور رکھا کریں.